اس حوالے سے آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ خودکشی کتنا بڑا جرم ہے، خودکشی کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، جس آلے کے ساتھ وہ خودکشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے اوپر یہ سزا کو مسلط کر دیتا ہے کہ وہ پھر ہمیشہ اسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنے آپ کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا، اب قیامت تک کے لیے، قیامت کب آئے گی؟ اس کی موت سے لے کر ہو سکتا ہے ہزاروں سال بعد آئے، وہ ہزاروں سال اپنے آپ کو چھریاں ہی مارتا رہے۔ کسی نے اپنے آپ کو فائر کیا ہے تو پھر ہزاروں سال اپنے آپ کو فائر ہی مارتا رہے، کسی نے آگ میں جلا دیا ہے، ہزاروں سال یہی کام کرتا رہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے خودکشی کرنا، کسی انسان کے لیے بات جائز نہیں ہے، کیسے یہ حالات کیوں نہ ہوں، بد سے بدترین حالات کیوں نہ ہوں۔ عجیب عجیب خبریں آتی ہیں کہ ایک ماں نے اپنے بچوں سمیت وہ زہر والی گولیاں کھا کے خودکشی کر، باپ نے بجلی کے بل سے تنگ آ کے بچوں کو بھی گولی مار دی، اپنے آپ کو گولی مار دی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس انتہا تک ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس انتہا تک ہم آگے نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے بھوک برداشت نہیں کی۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، جتنی نعمتوں میں ہم ہیں اتنی نعمتوں کا تو کبھی ان لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم میں سے کون سا انسان ہے، کوئی ایک انسان مجھے بتا دے جس نے کبھی زندگی میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، اور نہیں، حضرت ابو ہریرہ نہیں، یہ ایک اور صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ تو بعد میں مسلمان ہیں۔ یہ ایک اور صحابی آئے اور آ کر خندق کے موقع پر، جب خندق کھودی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے حالات واقعی بہت خراب تھے، معیشت بڑی کمزور تھی مدینہ کی، تو انہوں نے آ کے اپنا کپڑا اٹھایا پیٹ سے اور کہا اللہ کے رسول یہ دیکھیے میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا، کھانے کی کچھ نہیں مل رہا تو پتھر باندھ کے گزارا کر رہا ہوں کہ پیٹ دب جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پیٹ کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آگے سے؟ اللہ کے رسول نے اپنے چادر کو ہٹا دیا، کہا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے، میں نے 2۔ اس حالت میں یہ نہیں کہا چلو جی سارے مل کے تلواریں چلاؤ خودکشیاں کرو، جو خندق کھودی ہے اسی میں چھلانگ لگا دو، ایسے نہیں تھا۔ بد سے بدتر ترین حالات آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور خالی ان کی زندگی میں نہیں، باقی کتنے ہی انبیاء سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کو زیادہ آزماتا ہے۔ ایک آزمائش سے نکلتے ہیں تو دوسری آزمائش، دوسری سے نکلتے ہیں تیسری آزمائش، تو ان آزمائشوں کی وجہ سے انہوں نے سب برداشت کیا، لیکن کوئی اس انتہا تک نہیں پہنچا ہے، نہ کسی نے کسی اپنے ماننے والے کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر۔ بعض لوگ بیماری سے تنگ آتے ہیں، اتنا تنگ آتے ہیں کہ آخر کار کہتے ہیں جی بس اپنے آپ کا خاتمہ کر۔